اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اور ہم نے پیدا کیے فی الارض زمین میں رواسیہ بلند پہاڑ ان تمید بہم تاکہ وہ انہیں پرسکون رکھے وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا اس میں فجاجن کشادہ سبلا راستے لعلہم تاکہ وہ یہتدون راہ پا سکیں وجعلنا اور بنایا ہم نے السماء آسمان کو سقفا چھت محفوظہ محفوظ ترین وہم اور وہ عن آیاتہا اس آسمان کی نشانیوں سے معرضون منہ پھیرے ہوئے ہیں صدق اللہ العظیم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن سورہ انبیاء آیات 31 اور 32 رکوع نمبر 3 درس قرآن کی ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن فہمی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس سے کائنات پر غور و فکر کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی دونوں آیات بھی جہاں کافروں کو اور کفر کرنے والوں کو ایمان کی دعوت دیتی ہے، وہیں پہ ایمان والوں کو اس کائنات پر غور و فکر کے ذریعے ایمانی کیفیات کو بحال کرنے اور ایمانی کیفیات میں اضافہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خود قرآن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسانوں، تم اگر میری دی ہوئی نعمتوں کو، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ معنی کیا ہوا کہ دنیا کے سارے کیلکولیٹر فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ جو آج کی آیات ہیں، یہ نعمت بھی بیان ہو رہی ہے خدا کی طرف سے کہ ہم نے تم پر ایک نعمت، دوسری نعمت، تیسری نعمت، ان گنت نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور پھر یہ دیکھو یہ بھی ہماری نعمت کا ایک اظہار ہے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے پیدا کیے فی الارض زمین میں رواسیہ بلند پہاڑ ان تمید بہم تاکہ وہ انہیں پرسکون رکھے۔ زمین انسانوں کو پرسکون رکھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو میخوں کے طور پر لگا دیا۔ زمین ہل رہی تھی، لرزاں تھی جب اللہ پاک نے زمین بنائی، تو اللہ پاک نے اس پر پہاڑ گاڑے تاکہ زمین مضبوط ہو جائے، قائم ہو جائے، اور انسان اس سے گر نہ سکیں، حیوان اس پہ قائم رہ سکیں۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا میں نے تمہیں بنایا اور میں نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، بس جیسا بنایا رہو نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پورا انتظام کیا اور تمہیں پوری سہولت فراہم کی ہے تاکہ جتنی بھی زندگی تم
اس زمین پر رہو، تمہیں اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہ رہے کہ تو نے ہمیں نعمتیں نہیں دی تھی، ہم نے تمہیں پورا موقع دیا، ہم نے تمہیں پورا اختیار دیا، ہم نے تمہیں پرسکون زمین عطا کی ہے تاکہ اے انسانوں تم آخرت کی تیاری کر سکو۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے بنایا زمین میں پہاڑوں کو بلند و بالا تاکہ زمین لرزتی نہ رہے، زمین ہلتی نہ رہے، زمین لڑکتی نہ رہے۔ معنی کیا ہوا؟ تاکہ انسان قائم رہیں، انسان کھڑے رہ سکیں، انسان گرے نہیں۔ آپ دیکھیں اس کی ایک منظر کشی یہ بھی ہوتی ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو تھوڑی سی زمین ہلتی ہے تو ہم زمین کو پکڑ لیتے ہیں۔ بہت سارے آفتیں ہیں لیکن سب سے دہشت زدہ جو آفت ہے وہ زلزلہ ہے۔ اس میں زمین ہلتی ہے تو بندے کو خدا یاد آ جاتا ہے، لیکن اے انسان تو بڑا ناشکر ہے، چند منٹ کے بعد وہی انسان پھر خدا کو بھول بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اور ہم نے بنائے پھر اس میں کشادہ سبلا، راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پا سکیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ پہاڑ بنائے اور پہاڑوں کے درمیان میں ہم نے وادیاں بنائیں، وادیوں سے تاکہ تم گزر سکو، تم پہاڑوں پہ چڑھ سکو، تم اپنی معیشت کا سماں کر سکو، تم سیر و سیاحت کے ذریعے میری قدرت پا سکو اور تم کائنات پر غور و فکر کر سکو۔ ہم نے جو تم پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر کسی دوسری وادی میں پہنچ جاتے ہو، اے انسانوں بھولو نہ، اللہ فرماتا ہے میں خدا ہوں، یہ پہاڑوں کے اندر جو راستے بنائے ہیں وہ بھی میں نے بنائے ہیں، اور جو پہاڑوں کو تراش کر وسیع راستے بنا لیتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے صلاحیت کا سامان اور وہ اس کو مزید آگے لے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بنایا آسمان کو سقفا، چھت، محفوظہ، محفوظ۔ دیکھیں محفوظ چھت ہے، ہم پر گرتی نہیں ہے، خراب نہیں ہوتی، ریپیئرنگ کے قابل نہیں ہے، بلکہ جب سے ہے اور جب تک رہے گی ہمیشہ سے محفوظ ہے اور پائیدار ہے۔ یہ بنائی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ چھت ایسی چھت ہے کہ جو ہم سب کے لیے نعمت ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ حج آیت نمبر 65، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہی ہے جو آسمان کو روکے ہوئے ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کس سے روکے ہوئے ہے؟ کہ زمین پر گر نہ پڑے، آسمان زمین پر گر نہ پڑے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، صرف اس کی اجازت سے ہی، صرف اس کی، وہی ہے آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر گر نہ پڑے۔ صرف آسمان کو بندہ دیکھے تو عقل والا سمجھ جائے کہ وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 25 خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، زمین اور آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے۔ ایک اور جگہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک اللہ ہی ہے جس نے روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، أَن تَزُولَا، کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اس نے زمین و آسمان کو اپنی جگہ ہٹنے سے روکا ہوا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر زمین اور آسمان یہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، آسمان اور زمین اپنی جگہ سے اگر ہٹ جائیں، ان امسکہما، تو ان دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا، من احد من بعدی، اللہ کے علاوہ ان دونوں کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہاں پہ آپ ایک اور بات بھی ذرا سوچیں، سائنسدان زمین میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تجربات کر رہے ہیں، اپنی بصیرت کی نگاہیں دوڑا رہے ہیں، کمندے ڈال رہے ہیں، آسمان تک نہیں پہنچے،
زمین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے پوری جو زمین ہم نے بنائی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا. مثال کے طور پہ جی یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ ہے، یہ بغیر سہارے کے ہم ادھر اس کو رکھنا چاہیں تو یوں میں نے رکھا تو یہ گر گیا ہے. اب اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی کاریگری، اس کی حکمت ذرا اندازہ ہی ہم لگا سکتے ہیں، اس سے آگے ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ پوری کائنات میں زمین و آسمان میں ہزاروں کروڑوں سیارچے ہیں، ستارے ہیں، زمین و آسمان کے لیے مزید چاند و سورج ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بغیر کسی رکاوٹ کے یوں ہی خدا کے حکم سے رکے ہوئے ہیں. بادل اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں، چاند خدا کے حکم سے رکا ہوا ہے، اور جو سورج ہے وہ اپنی پوزیشن پر اللہ کے حکم سے معمور ہے، زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، اور کائنات بھر کے جتنے بھی نظامات ہیں سارے خدا کے حکم کے پابند ہیں. دعوت فکر یہ ہے کہ اے انسان تو خدا کے حکم سے کیوں عدولی کرتا ہے، تو بھی خدا کا پابند بن جا، رب ذوالجلال کامیابی کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت جو ہے وہ کائنات پر غور و فکر کی دعوت کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے کہ میں سچا خدا ہوں. پھر جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ خدا کی محبت، پیار اور عشق کا جام پی لے کہ خدایا تیری قدرت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، خدایا تیری کاریگری کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، خدایا تیرے حسن تخلیق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ساری کائنات پر جس وقت غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے. یوسف کو دیکھتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے. یوسف کے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے خدایا تو نے اپنا محبوب اتنا حسین بنایا، تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین بنایا، تو نے کائنات والوں کو حسن دیا، تو نے کائنات کو حسن دیا، ایک نظر تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو نے اتنی چیزیں حسین بنائی ہیں، تیرے اندر خود کتنا حسن ہوگا، تو خود کتنا حسین ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کے ذریعے اپنے ایمان کی کیفیات میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی معرفت کا جام پینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.